اللہ کے رسول رحمت للعالمین، لیکن پیغمبر کے گھر میں کچھ ایسی حرکتیں بھی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول غیظ و غضب میں آ جاتے تھے. اگر آپ کو موقع ملے آج سحری کے موقع پر 21ویں پارے کی آخری 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھیے. 2 آیت آپ نے اپنے گھروں میں شاید کبھی یہ نہ دیکھا ہو کہ اللہ جو رسول اللہ کے گھر میں ہو رہا اور قرآن ایز اٹ از اسے رپورٹ کر رہا. ازواج رسول سب کے سب مل کے پیغمبر کے پاس جاتی اور کہتی ہے کہ اس گھر میں آ کے تو ہماری قسمت پھوٹ گئی. آیت پڑھ لیجیے ترجمہ آپ کے سامنے. 21ویں پارے کی لاسٹ 2 آیت، 22ویں پارے کی پہلی آیت میں ہی آیت تذکیر ہے، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس گھر میں تو ہمیں ایسے واقع مل رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے میں آیت پڑھ نہیں رہا ہوں تاکہ کم وقت میں بات پوری ہو جائے. 21ویں پارے کی آخری 2 آیت. اس گھر میں آنے کے بعد سوائے مصیبت کے ہم نے کچھ نہیں دیکھا. یہ ازواج رسول کہہ رہے ہیں اس گھر میں تو ہمیں واقعی واقع مل رہے ہیں. اپنے باپ اور ماں کے گھر میں ہم کتنے آرام و اطمینان کے ساتھ تھے. اب قرآن کی آیت دیکھیں، قرآن کہتا ہے اے ازواج نبی دولت دنیا چاہیے الگ ہو جاؤ اس گھر سے. اے رسول انہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دو، ان کی چھٹی کر دو. اب یہ پوری آیت جس کو میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اور ایسا اس دفعہ تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اس دفعہ کے مطلب 21ویں پارے کی آخری آیت نازل ہوتے وقت کہ اللہ کے رسول اپنی تمام بیویوں کو مدینے چھوڑ کر مدینے سے باہر جناب ماریہ کے گھر میں اس طرح جا کے 1 مہینے رہے. 1 مہینے نہ مسجد میں آئے نہ اپنی بیویوں کی شکل دیکھی. اسی وجہ سے جب یہ تانے دیے گئے کہ آپ سے اچھے تو ہمارے ماں باپ تھے، یہاں آگے تو سوائے سوکھی روٹی کے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ہمیں کچھ نہ ملا. تو اتنے جلال میں آ گئے اللہ کے رسول. 1 مہینے مدینے سے باہر جناب ماریہ قبطیہ پیغمبر اسلام کی آخری بیوی جناب ابراہیم کی ماں، ان کے گھر میں 1 مہینے پیغمبر رہے. اور جب ازواج رسول کے والدین نے کہا یا رسول اللہ مدینے آئیے، کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ 1 مہینے میں باہر رہوں. 29 دن کے بعد آ گئے. پہلی بیوی جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، ابھی ذرا دیکھیے بجائے اس کے کوئی ندامت ہوتی، کوئی پچھتاوا ہوتا، ذرا کوئی توبہ کا تصور ہوتا، جملہ کیا کہتی یا رسول اللہ آپ تو کہہ کے کہتے کہ 1 مہینے کے بعد آؤں گا، 29ویں دن کیسے آ گیا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ چاند کبھی 29 کے بعد بھی نکل جاتا ہے تو 29 کا بھی مہینہ ہو سکتا. یہ باقاعدہ ساری تاریخ ہے جس کے اندر کسی مسلمان کا اختلاف نہیں. ایسے موقع ازواج رسول یہ کہتی کہ تجربے سے ہمیں ایک چیز پتا چلی، اللہ رحمت، رسول رحمت. اور ابھی حدیث سنی، یہ واقعہ سنی اور میری تقریر کا پہلا حصہ مکمل. ازواج رسول کہتی ہے کہ مسلسل تجربے سے ہر دوسرے دن پیغمبر کے گھر میں جھگڑا ہو رہا، ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی اختلافی بات آ رہی. اللہ کا رسول کہاں صبر کرے، صبر کرتے ہیں، لیکن کبھی اسلام میں غصہ واجب بھی ہو جاتا ہے جو زیادہ تر حرام. ازواج رسول کہتی جب اللہ کے رسول کو جلال آتا پھر ہم میں سے کوئی سامنے نہیں گئے. البتہ تجربے سے ایک بات پتہ چلی کہ پیغمبر کتنے ہی غصے کے عالم میں کیوں نہ ہو، اگر کسی کی زبان پہ صرف نام خدیجہ آ گیا بس ایک دم لگا یہ وہ رسول ہی نہیں ہے جو 1 منٹ پہلے ہمارے سامنے کھڑے. ایک دم پیغمبر کا انداز بدلا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور ہنس ہنس کے اور مسکرا کے خدیجہ طاہرہ کی زندگی کے 28 سال کے حالات اللہ کے رسول بیان کرنے لگے. وہ 25 سال جو پیغمبر کے ساتھ گزارے اور جو 2 سال اس سے پہلے سامان تجارت کا مسئلہ چل رہا تھا. ہم نے یہ ازواج رسول کی سب کی مل کر ایک گواہی ہے کہ ہم نے فارمولا بنا لیا. ہمارے سامنے ایک اصول آ گیا، جب اللہ کا رسول غضب کی عالم میں ہو، اگر پیغمبر
واپس لانا ہے، اگر پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا ہے، اگر پیغمبر کے جلال کا خاتمہ کرنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے، ذکر خدیجہ پیغمبر کے سامنے چھیڑ دو۔ ذکر خدیجہ چھیڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خالی نام خدیجہ لے لو، اور اب پیغمبر خود ہی ذکر خدیجہ پہ ذکر خدیجہ کر رہے، خدیجہ کے حالات بیان کر رہے، خدیجہ کے احسانات۔ بہرحال پیغمبر سردار ہیں، خدیجہ امتی ہیں، مگر اللہ کے رسول خدیجہ کے احسانات بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، جب سب نے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی، جب گھر کے باہر کہیں میرے اوپر پتھر تھے، کہیں سر پہ کوڑا تھا، کہیں راستے میں کانٹے تھے، اس وقت اپنے گھر میں آتا تھا۔ یہ خدیجہ تھی جو اس انداز سے اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی خدمت کے ذریعے سے میری تمام مشکلات کو دور کرتی تھی، کہ ابھی جو ایک علمدار میاں نوحہ پڑھ رہے تھے کہ رحمت خدا کے لیے، رحمت کے لیے، رحمت للعالمین کے لیے وجود خدیجہ ایک رحمت بن رہا ہے۔ اندازہ کریں، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، خدیجہ اس کے لیے رحمت ہے، اور اس انداز کی رحمت ہے، اس انداز کی رحمت ہے کہ آج بھی خدیجہ کے حوالے سے دو چھوٹی باتیں ذرا سا موضوع سے ہٹ کے کہہ کے پھر اس جملے کو آگے بڑھاؤ۔ جناب خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے پہلا جملہ یہ کہ اللہ کے رسول نے 11 نکاح کیے یا 13 نکاح کیے یا 21 نکاح کیے، وہ ساری بحث اپنی جگہ، پوری جوانی صرف خدیجہ طاہرہ کے ساتھ گزاری ہے۔ 25 سال کی عمر تھی رسول کی جب خدیجہ سے نکاح ہوا، 50 سال کی عمر تھی جب خدیجہ کا انتقال ہوا ہے۔ پوری جوانی خدیجہ طاہرہ کے ہوتے ہوئے پیغمبر نے دوسری کوئی شادی نہیں کی ہے۔ خدیجہ طاہرہ کے برابر، خدیجہ طاہرہ کے گھر کی دیوار ملا ہوا، خدیجہ طاہرہ کا مساوی رتبہ پیغمبر نے کسی خاتون کو نہیں دیا۔ یہ دو ہی عورتیں ایسی گزری ہیں، ایک خدیجہ کی بیٹی فاطمہ ہے، جب تک فاطمہ ہے مولا علی نے دوسری کوئی شادی نہیں کی، ایک خدیجہ ہے، جب تک خدیجہ طاہرہ ہے پیغمبر نے دوسری کوئی شادی نہیں کی۔ اس لیے کہ اسلام میں ایک اصول ہے کہ اگر آدمی 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کرے تو برابر کا سلوک کرنا پڑے گا، برابر کا سلوک کرنا پڑے گا۔ خدیجہ طاہرہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور بیوی آئے، اگر اللہ کا رسول اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا خدیجہ کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ خدیجہ پہ ظلم ہو جائے گا۔ اور اگر خدیجہ کو اس پر اس طرح گھر کے معاملات میں فضیلت دی تو دوسری شادی کی یہ شرط یا کنڈیشن ختم ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے خدیجہ طاہرہ پہ ظلم نہ ہونے پائے تو پوری زندگی جب تک خدیجہ رہی دوسری شادی نہیں کی۔ ایک بات، دوسری بات، خدیجہ طاہرہ پیغمبر اسلام کے عقد میں آنے سے پہلے کہیں شادی نہیں ہوئی، کہیں شادی نہیں ہوئی۔ بہت زیادہ مشہور ہے کہ 2 شادیاں ہو چکی تھی، تیسری شادی رسول سے ہوئی، یہ بھی غلط۔ اور پیغمبر کے برابر عمر میں تھی، پیغمبر 25، خدیجہ 28۔ بہت زیادہ مشہور ہے کہ خدیجہ 40 کی تھی، وہ بھی غلط۔ رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و